أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه. أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخففونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل. أليس الله بعزيز ذي انتقام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون
يعملون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووزع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا
في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قال اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني يقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يذل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون يهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي يدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني ليكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا ولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس
ولكن أكثر الناس لا يعلمون فما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين والذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون والذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يذل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعيدهم ونتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق فخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين أفلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا
نعبده إلا الله. قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم وأشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم ما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم فحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بحمد بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة يعملوا ما شاء إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبل ذو مغفرة وذو عقبى آدمي قالوا لولا فصلت آياته أعجمي هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. لقد آتينا موسى الكتاب فاختلف كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم في شك منه مريب. من عمل صالحا فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. جزاکاللہ. طاہرہ آنٹی ذرا اپنا مائک میوٹ کر دیں. وہ غلطی سے آپ کا مائک آن ہو گیا تھا. اچھا شبنم اللہ تعالیٰ تمہیں بہت جزا دے. بہت ہی خوبصورت تلاوت ہوتی ہے اور آج تاک رات بھی ہے
اور میں تو بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ پتہ نہیں کون سی خوبصورت رات تھی جب فریحہ نے فیصلہ کیا کہ ہم انشاءاللہ قرآن کریم پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ بس اس قرآن کے گرد جوڑے ہی رکھے، دنیا میں بھی جوڑے رکھے، آخرت میں بھی، قبر کی کال کوٹھڑی میں بھی. اور ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ آج نادیہ مرزا ہوں گی اور ثنا ہوں گی انشاءاللہ. تو وہ یہ پارہ پڑھیں گی. میں پہلے کہتی تھی کہ میں پہلے اس کا تھوڑا سا پس منظر بیان کر دوں، لیکن پھر وہ شاید ہماری بہنوں کو تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ جی باجی نہیں سارا پڑھ دیا ہے. تو میں نے اب یہ سوچا ہے کہ پہلے یہ لوگ کر لیا کریں، پھر جو چیز رہ جائے گی اس کو میں وائنڈ اپ کر لوں گی انشاءاللہ. اور ابھی سے یہ ہم روزانہ ذرا وہ کر لیں کہ 27ویں جو شب ہوگی نا انشاءاللہ، تو ادھر ہمارے جو قریب کی مسجد ہے اس میں ہم نے شب بیداری بھی خواتین کی رکھی ہوئی ہے. تو وہ لوگ کہہ رہے تھے، ریکویسٹ کر رہے تھے کہ 11 بجے شبنم کی تلاوت شروع ہو جائے. تو انشاءاللہ 27ویں کی رات ہم انشاءاللہ 11 بجے کلاس شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ تھوڑی سی آدھا گھنٹہ ذرا لیٹ ہو جائے گی. باقی راتیں ہم انشاءاللہ اپنی ایسے ہی شروع کریں گے 10:30 بجے تلاوت. لیکن 27ویں کی رات کو انشاءاللہ یعنی 4 دن بعد چوتھے دن ہم انشاءاللہ 11 بجے تلاوت شروع کریں گے. تو شبنم بھی ذرا نوٹ کر لیں اور باقی سب بھی نوٹ کر لیں. تو نادیہ آپ بسم اللہ کر لیں. جی السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام. وہ کہتے ہیں بڑی تمام دیر بہنوں کی کو بھی مہربان آتے، لیکن بس ہمیں بڑی خوشی ہے کہ نادیہ جزاک نے اللہ ہمیں آپا. جوائن کیا. اور آج انشاءاللہ ہمیں 24ویں پارے کا پہلا نصف نادیہ پڑھائیں گی اور آخری نصف جو ہے وہ ثنا پڑھائیں گی انشاءاللہ. چلیں. اچھا بہت شکریہ آپا، اس کا کریڈٹ آپ کو بھی جاتا ہے اور فریحہ کو بھی جاتا ہے. اور میں تھوڑی سی نروس بھی ہوں، غلطی ہو جائے تو تمام بہنوں کو سلام بھی اور گزارش بھی کہ معذرت پہلے سے پیشگی ہم قبول. سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، بس اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے پردے ڈھکے رکھے. اور سبھی انسان ہے اور سب کا قرآن ہے. تو کوئی بھی وہ میرے والد کہا کرتے تھے کہ جو کہتا ہے کہ مجھے قرآن کریم پڑھنا اور پڑھانا آ گیا ہے وہ سب سے بڑا پھر جاہل ہوتا ہے. وہ تو بس یہ تو ایک سمندر ہے نا، بس ہم اپنا اپنا حصہ اس میں سے وصول کرتے ہیں. تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، سب کا قرآن ہے اور ہم بندے ہیں اس کے اللہ کے. تو وہ بس یہ سعادت ہے ہماری کہ ہمیں وہ اپنے کتاب کے گرد اکٹھا کر رہا ہے. اور آپ لوگ اتنی مصروفیت کے باوجود ٹائم نکال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قبول کر لیں. آمین سم آمین. یہ 24واں پارہ ہے. 24ویں پارے کی ہم سورہ زمر سے ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. اور وہ شخص جو سچائی لے کر آیا، جنہوں نے اس کو سچ مانا، وہی عذاب سے بچنے والے ہیں. یعنی جو سچائی لے کر آیا ہے، اس کو تسلیم کر رہے ہیں اور ایکسیپٹ کر رہے ہیں، تبھی ہم عذاب سے بچے رہیں گے. انہیں اپنے رب کیا وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے. یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا، تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ کے حساب سے طاقت کر دے، اور جو بہترین اعمال وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے ان کو اجر فرما دے. میرا خیال ہے اس کی تو ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارا اجر بھی اچھا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا اجر دینے والے ہیں. پھر مخاطب کیا ہے کہ اے نبی، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا بھی کوئی نہیں ہے. آپا یہ آپ والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ توفیق دی ہے، اور آج یہ بڑی بات ہے میرے لیے، تو یہ بہت سی بہت بڑی ایک چیز ہے جس کو میں اس کا بیان نہیں کر سکتی، اور میں اپنی کیفیت بھی سچی بتاؤں تو بیان نہیں کر سکتی کہ ہم گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ یہ راستہ دکھاتے ہیں، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا کوئی نہیں. کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ چاہیں تو انتقام لے سکتے ہیں جو اگر ہمارے اعمال قابل نہیں ہوئے. ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ کہیں گے کہ اللہ نے. ان سے پوچھو جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ ہمیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے
तो क्या ये तुम्हारी देवियां, यानी जो देवता उनको वो पूछते थे, तो क्या ये तुम्हारी देवियां जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो, मुझे उसके पहुंचाए हुए नुकसान से बचा लेंगी? ये एक सवाल है। या अल्लाह मुझ पर मेहरबानी करना चाहे तो क्या ये इसकी रहमत को रोक सकेंगी? बेशक हम कितने लोगों को देखते हैं कि अल्लाह ताला उनको जो है वो सच्चा और सीधा रास्ता दिखाता है, और कितने दुनिया में ऐसे लोग हैं जो फिर मुसलमान भी होते हैं। या अल्लाह मुझ पर मेहरबानी करना चाहे तो क्या ये उसकी रहमत को रोक सकेंगी? बस उनको कह दो कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। ये बात करते हैं कि कुल हस्बी अल्लाह अलैहि यतवक्कलु मुतक्किलून, कुल यकूम अमलु अला मकानतिकुम इला आमिलुन फसूकु तालबून। तो बस इनको कह दो कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, और भरोसा करने वाले उसी पर भरोसा करते हैं। बेशक उनसे साफ कहो कि ए मेरी कौम के लोगों, तुम अपनी जगह अपने काम किए जाओ, मैं अपना काम करता रहूंगा। अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किन पर रुस्वा कुन अजाब आता है, किसे वो सजा मिलती है जो कभी टलने वाली नहीं होती। ये जो जजा और सजा का अमल हम दुनिया में भी देखते हैं, मकाफात अमल भी देखते हैं, और इन दी एंड हमारे अमाल हमें कहीं ना कहीं लाके ऐसी जगह खड़ा करते हैं जहां हमें रियलाइजेशन होती है कि हमने कुछ गलत किया है। या हम दूसरों को देखते हैं कि जिन्होंने एक गुनाहों में जिंदगी गुजार दी या गलत अमालों में, या अल्लाह ताला के अहकामात के बरक्स, तो कहीं ना कहीं फिर वो सजा उनको दुनिया में भी मिलती है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने सब इंसानों के लिए ये किताब बरहक तुम पर नाजिल कर दी है। अब जो सीधा रास्ता अख्तियार करेगा अपने लिए करेगा, और जो भटकेगा उसके भटकने का वबाल उसी पर होगा, तो वो उनके जिम्मेदार नहीं होंगे। मतलब आपका पैगाम देना काम था, वो आपने पैगाम रसानी कर दी। अब अगर कोई गलत कर रहा है तो वो उसका जिम्मेदार डेफिनेटली खुद है। वो अल्लाह ही है जो मौत के वक्त रूहें कब्ज करता है। जो अभी मरा नहीं है उसकी रूह नींद में कब्ज कर लेता है, और जिस पर वो मौत का फैसला नाफिज करता है उसे रोक लेता है, और दूसरों की रूहें एक वक्त मुकर्रर के लिए भेज देता है। इसमें बड़ी निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। क्या उस खुदा को छोड़कर इन लोगों ने दूसरों को शफी बना रखा है? ये आपा, मैं जब इसकी डिटेल पढ़ रही थी तो उसमें था कि जब रात में हम बहुत ज्यादा गहरी नींद सो जाते हैं तो उससे भी हमारी रूहें कब्ज हो जाती हैं। और वो एक जिसको कहते हैं कि जुज़वी मौत भी हम उसको एक अब्दी मौत, एक जुज़वी मौत, वो एक जुज़वी मौत की कैफियत होती है। और अल्लाह ताला पे जिसको जिंदगी देते हैं उनकी रूहों को लौटा देते हैं, और जिनका वक्त खत्म हो जाता है वो फिर अब्दी नींद या अब्दी मौत वो फिर होती है, और फिर उनकी रूहें वापस नहीं आती। उनसे कहो कि क्या वो शफात करेंगे ख्वाह इनके इख्तियार में कुछ भी ना हो और वो समझते भी ना हो। कहो शफात सारी की सारी अल्लाह के इख्तियार में है। आसमानों और जमीन की बादशाही का वही मालिक है, फिर उसी की तरफ तुम पलटाए जाओगे, जाने वाले हो। यहाँ पर इसके साथ साथ जिक्र है कि वैसा ज़ुक्रिल्लाहि वहदहु ला शमा अज़्ता कुलूबुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति व इज़ा ज़ुक्रिल लज़ीना मिन दूनि इज़ा हुम युतबश्शिरून। यानी जब अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो आखिरत पर ईमान ना रखने वालों के दिल कुढ़ने लगते हैं, और जब उसके सिवा दूसरों का जिक्र होता है तो यकायक वो खुशी से खेल उठते हैं। और ये हमने देखा है, बहुत से लोग बड़ा बोर फील कर रहे होते हैं अल्लाह की जहाँ पे अल्लाह ताला का जिक्र हो रहा होता है, या फिर वो अगर किसी गुनाह में है, और अल्लाह ताला सबको एक तौफीक अता फरमाए सीधे सच्चे रास्ते पे। लेकिन हमने ये देखा है, और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन एक साहब ने खुद मुझे बताया, मैं बहुत हैरान थी आपा। इसका बाद में आप जरा इसका अगर इसकी इस पे बात कीजिएगा। वो कहते हैं कि मैं उम्रा कर मतलब ग्रुप था, सऊदी अरब में रहते थे, जॉब थी, सबके साथ उम्रा के लिए चले गए, लेकिन काबा शरीफ के अंदर जाके उनको इतनी घबराहट हुई और इतनी उनको बेचैनी हुई कि वो आधा उम्रा छोड़ के बाहर निकल गए, और उन्होंने कहा कि जी मैं फला जगह जाके बैठ रहा हूँ, आप लोग जब उम्रा कर लें तो फिर वहां पर आ जाइएगा। तो ये एक बहुत मैं कहती हूँ अल्लाह ताला की तरफ से एक धुतकार ही है कि जब अल्लाह ताला का जिक्र किया जाए तो आखिरत पे ईमान ना रखने वालों के दिल कुड़ने लगते हैं। कहो खुदाया और आसमान और जमीन के पैदा करने व हाजिर और गायब के जानने वाले, तू ही अपने बंदों के दरमियान उस चीज का फैसला करेगा जिससे वो इख्तिलाफ कर रहे हैं। फिर आगे है कि अगर इन जालिमों के पास जमीन की सारी दौलत भी हो और इतनी ही और भी, तो ये रोजे कयामत के बुरे अजाब से बचने के लिए सब कुछ फदिये में देने के लिए तैयार हो जाएंगे। मतलब वहां वो ये सोचेंगे कि ठीक है, हम अजाब आएगा तो हम यहाँ भी पैसे का इस्तेमाल कर लेंगे, जिस तरह से हम समझते हैं कि पैसा ही दुनिया है और दुनिया में पैसे से हर चीज खरीदी जा सकती है। तो वो समझेंगे कि
جتنی بھی ہماری دولت ہے وہ ہم برے عذاب سے بھی وہ وہاں پر ہمیں بچا لے گی، لیکن وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا تھا۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے، اور وہی چیز ان پہ مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے، یعنی کہ جب آپ نہیں روز قیامت پہ یقین کرتے، روز سزا جو کہ ہمیں جزا سزا کے عمل پہ یقین نہیں کرتے، اس عذاب پہ یقین نہیں کرتے، تو پھر آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جب روز قیامت پھر وہی چیز ان پہ مسلط ہوگی۔ یہی انسان جب ذرا سی مصیبت اسے چھو جاتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اس سے اپنی طرف سے نعمت دے کے اپہار دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے۔ نہیں، یہاں پر بڑا کیٹیگوریکلی کہا گیا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور حقیقتاً ہم ہر برے وقت میں، ہم جب خوشی ہوتی ہے، ہم اچھی لائف اسٹائل ہمارا ایوری تھنگ از لائک ایگزامپل، تو وہ ہمیں اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں یاد نہیں آ رہا ہوتا، اور ہم بڑے گھمنڈ میں اور اپنے غرور پر اترا رہے ہوتے ہیں چیزوں پہ، لیکن جہاں کہیں پھنستے ہیں اور جہاں کہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر ہمیں اللہ یاد آتا ہے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ ہمیں نواز دیتا ہے تو کہتے ہیں وہ ہم نے یہ کر لیا تھا نا ایکچولی، تو وہ اس وجہ سے ہو گیا۔ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چونکہ ہم نے اللہ کو پکارا تھا، مدد کی، اور یہ اگر ہم اس مصیبت سے، تکلیف سے نکلے ہیں تو بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی وہ نعمت ہے، لیکن ہم اس کا پھر بھی اس کو ایکنالج نہیں کرتے۔ اچھا، جب یہ بات ہوئی ہے کہ یہ تو مجھے ہم یہ سوچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ کسی کے کام نہ آیا، پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے خود بھگتے۔ اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں، اور وہ ان قریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے۔ مطلب اگر ظاہر ہے اگر وہ ظالم ہے تو وہ اسی طریقے سے ان کا ذریعہ معاش ہوگا، یا جس طرح سے وہ اپنا پیسہ کما رہے ہوں گے وہ اس کے نتائج بھگتیں گے۔ اور ان لوگوں میں سے جو ظالم ہے وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے۔ یہ میں پڑھ لیا، یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر یہ آیت نمبر 51 ہے کہ اولم یعلم ان اللہ یبسط رزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک الآیات لقوم یؤمنون، یعنی اور کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ بے شک ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ لائف میں اپ اینڈ ڈاؤن چلتے رہتے ہیں۔ میں نے ایک وقت دیکھا کہ آئی واز جاب لیس فار 8 months، اور لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت تھی، اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ وقت بھی گزار دیا۔ تو ہم ہر وقت دیکھتے ہیں جب یہ اونچ نیچ ہماری زندگی میں آتی ہے تب ہمیں اس اہمیت کا اور اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ واقعی اللہ ہے جو ہر مصیبت میں بھی ہمارا ہاتھ تھامتا ہے، ہمیں جو ہے وہ ہمارا رزق کشادہ کرتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ اس میں نشانی ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ مجھے کوئی کہتے ہیں کہ وہ رزق میں برکت نہیں ہوتی، آج کل رزق میں سے برکت اٹھ گئی ہے، رزق پورا نہیں ہوتا۔ تو برکت تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ رزق آپ کے کچھ لوگ وہی ان کی سیلری ہوتی ہے 4 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ، اس میں بھی، یا ایون چلے لاکھ کی ہم بات کر لیں، کچھ لوگ ہیں وہ ہنسی خوشی گزارا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک برکت جو ہے وہ ایک ان سین چیز ہوتی ہے، اس میں آپ اس کو نہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ آپ اس کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ میرا اپنی پرسنل آبزرویشن ہے۔ آپ کے گھر میں مہمان آ جائے تو مجھے یاد ہے میرے گھر میں بڑے زیادہ ماشاءاللہ کراچی سے جب آتے ہیں میری پوری فیملی تو 10 20 لوگ 15 لوگ بھی ایک وقت میں آتے ہیں، اور مجھے لٹرلی نہیں پتا چلتا جو راشن میں 1 مہینے کے لیے اسٹاک کرتی ہوں وہ میرا 1 سے کئی مہینے چلتا ہے، اور مجھے نہیں پتا چلتا کہ ایک وقت میں 15 20 لوگ ماشاءاللہ کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو مہمانوں میں برکت ہے نا، یہ اٹس آل اباؤٹ بلیو۔ اگر آپ کے اس پہ بلیو ہے تو وہ چیز آپ کے سامنے آتی ہے۔ اے نبی کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ بے شک پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور متی بن جاؤ۔ متی کا مطلب یہاں پہ ہے وہ ہے جو سرنڈر کرنے والا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کے آگے آپ سرنڈر کر دیں، مطلب گھٹنے ٹیک دیں اس کے، اس سے قبل کہ اس پر تم پر عذاب آئے اور پھر وہ کہیں، پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے۔ مطلب اپنی اس ہٹ دھرمی میں نہ رہو، متی بن جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں عذاب آ گھیرے، اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پہ اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں وہ شخص ہے افسوس میری اس تقصیر پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ ایسی بھی ایگزامپلز ہمارے سامنے
کہ لوگ بالکل ایک آنکھوں پہ ان کی یا دل ان کے سیاہ ہوتے ہیں یا آنکھوں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی پٹی ہوتی ہے کہ ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا، اور جب وہ مصیبت میں اور کسی بڑی آفت میں جب وہ گرتے ہیں، پھر وہ ریئلائز کرتے ہیں کہ او یہ تو مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی۔ بہت سے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ پھر وہ اگر کسی کا دل دکھایا ہوا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، ظلم کیا ہوا ہوتا ہے، تو پھر ان سے وہ معافیا مانگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر کیا کہیں کہ کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا۔ یہ عذاب دیکھ کر کہیں کہ کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں، اور اس وقت یہ جواب ملے کہ کیوں نہیں، میرے آیات میرے پاس آ چکی تھی، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا، اور تو کافروں میں سے تھا۔ اور بے شک ایسا ہوتا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ بات سوچتے ہو میں یہ بات اس وقت صحیح کر لیتی، تو اب تو شاید مجھے لگتا ہے کہ ایج کے اس ہم فیز میں ہیں کہ شاید اب تھوڑی سی عقل آ گئی ہے اور چیزوں کو اور زیادہ دھیان سے اور کیئرفلی لے کے چلتے ہیں، لیکن وہ جو ایک ٹائم ہوتا ہے نا، اس میں آپ بے لگام گھوڑے کی طرح ایک طرح سے اگزامپل دی جاتی ہے کہ اس طرح سے آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو بہرحال اس وقت بعد میں انسان ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ویوم القیامت تری الذی کذبوا علی اللہ وجوہہم مسود مسودۃ الیس فی جہنم مصوری للمتکبرین، یعنی آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ یہ وہی متکبر یعنی تکبر والے لوگ جو تکبر و غرور کرتے ہیں کہ جی جو ہے ہمارا ہے اور جو ہم کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا یعنی اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ چلے، اس کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا، ان کو کوئی غضب نہ پہنچے گا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں اور چلیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ بے شک اے نبی ان سے کہو کہ پھر کیا اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف سے اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف سے یہ وحی بھیجی جا چکی ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت پہ، یا اللہ تعالیٰ کے دی ہوئے بھیجے ہوئے مذہب پہ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا، ہمیں سمجھایا، ہمیں بتایا، اس پر نہیں چلتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے نبی ان سے کہو کہ اے جاہلو، مطلب ان کو پھر جاہل کہہ کے مخاطب کیا ہے کہ اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کے لیے مجھ سے کہتے ہو، کیونکہ یہ بات ہم نے دیکھا تھا کہ جب اس وقت اسلام کی پھیل رہا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تبلیغ فرما رہے تھے، تو بہت سے لوگ ان کو کہتے تھے کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، اور تم چھوڑو یہ کیا اس میں لگ گئے ہو، آؤ ہمارے ساتھ ہی بتوں کی پوجا کرو۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ تمہاری طرح تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے، اگر تم نے شرک کیا تمہارا عمل ضائع ہو گیا تو تم خسارے میں رہو گے، مطلب ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا، اللہ تعالیٰ کی ذات تو لازوال ہے، اس نے اگر ایک علم بھیجا ہے، ایک مذہب بھیجا ہے، تو اس لیے کہ جو امت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ان سے پہلے انبیاء کی، وہ اس سے مستفید ہو اور وہ خسارے میں نہ ہو۔ لہٰذا اے نبی تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک اور بالا تر ہے وہ شرک سے جو لوگ یہ کرتے ہیں، اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے، اور آسمانوں اور زمین میں سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکایک سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی۔ یہ وہی والی بات ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ وہ آپ کا نامہ اعمال بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، کتاب اعمال آپ کے سامنے آ جائے گی، سور پھونکا جائے گا، پہلی دفعہ میں تو جو گر کر مر جائیں گے، اور اس کے بعد جن کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا چاہے گا ایک دوسرا سور پھونکا سوائے ان کے، اور پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو جو
مر بھی گئے تھے وہ بھی دوبارہ سے زندہ ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں گے اچانک کہ یہ ہوا کیا. زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. جو میدان عرفات کی ہم بات کرتے ہیں جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو اس میں ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی. زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب اعمال لا کے رکھ دی جائے گی اور انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے. لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا. ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور ہر متنفس کو جو بھی اس نے عمل کیا تھا, متنفس سے مراد جو انسان جو سانس لیتا ہے, اس کا پورا جو اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے. بے شک اس کی جب میں ڈیٹیل پڑھ رہی تھی اس میں تھا کہ اللہ کو نہ تو کسی اعمال کی کتاب کی ضرورت ہے, نہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی گواہی کی ضرورت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جب ہمارے شہر سے قریب ہے تو وہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہی نوز. بٹ ٹو سیٹسفائی امت اینڈ دا پرسن, انہوں نے کتاب اعمال بھی ہوگی اور جن کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہوگی وہ بھی وہاں پر بولیں گے کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہوا, تاکہ وہ کہتے ہیں نا کہ انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا دکھے بھی. تو یہاں پر وہ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے پتا ہے, تو اللہ تعالیٰ دکھائیں گے بھی کہ یہ دیکھو یہ تم نے کیا ہے. اس فیصلے کے بعد لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے. دیکھیں ہانکے جانے کا یہاں پہ ورڈ ہے, یعنی ہانکے ہم کس لیے کہتے ہیں جیسے بھیڑ بکریوں کو ہم ہانکتے ہیں, تو یہاں پہ وہ ہانکے جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا, وہ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے. اور یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے, یعنی جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے. اور اس کے کارن بھی ہم سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہارے رب کو آیات سنائی ہو, تمہاری اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا. مطلب وہ پوچھیں گے کہ تم نے کیوں نہیں فالو کیا, کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے, تمہارے تک پیغام نہیں پہنچا تھا. تو کہیں گے کہ آئے تو تھے مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا. کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں اور اب تمہیں ہمیشہ یہی رہنا ہے, اور یہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے. یہاں پہ استغفار ہمیں پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے اعمال ایسے کرے کہ ہم جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ ہم پر کھولے اور جہنم کے دروازے ہم پر بند کرے. آمین. اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ کی طرف لے جایا جائے گا. یہاں تک کہ اچھا دیکھیں آپ فرق دیکھیں, وہاں لکھا ہے کہ گروہ در گروہ ہکایا جائے گا جہنم کی طرف, اور یہاں پر وہ الفاظ کا بھی وہ فرق ہے کہ جو جنت کی طرف جائیں گے ان کے لیے کہا ہے کہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا. یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے, تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر, بہت اچھے رہے, داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے. اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر کے دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنایا, اور اب ہم جنت میں جائیں, جہاں چاہیں وہاں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. تو اس سے بہترین تو کوئی بھی نہیں ہے. یہ بالکل وہی والی بات ہے کہ جب بچوں کے ایگزامز ہوتے ہیں تو جو بچے فیل ہوتے ہیں ان کو ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے, ان کو گھروں میں مار پڑتی ہے, ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے, اور نیکسٹ کلاس کے دروازے ان پہ بند ہو جاتے ہیں. اور جو اچھے نمبروں سے پاس ہوتے ہیں یا اپنے فالو کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو ان کی ٹیچنگز کو, تو ان کو پھر کہا جاتا ہے کہ سلام ہو تم پر, یعنی ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ وہ اپریسیشن ہی ہے. اور تم دیکھو کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کر رہے ہوں گے, اور ان لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا, پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے. یہ ہم نے جو ابھی پڑھی سورہ زمر تھی. اب یہاں سے اسی پارے میں 24ویں پارے میں سورہ مومن کا بھی آغاز ہوتا ہے, اور یہ مکی مسجد ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اچھا یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے کہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ عزیز العلیم. اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے اور جو سب کچھ جاننے والا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ غافر ذنب وقابل توب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا اللہ هو الیہ المصیر. یعنی گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے, سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے. کوئی معبود اس کے سوا نہیں,
اس کی طرف سب کو پلٹنا ہے. یعنی گناہ معاف بھی کر دیتا ہے, توبہ قبول کرتے ہیں. اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں, اور صرف یہی نہیں کہ آج توبہ کریں کل پھر گناہ کریں, سچے دل سے توبہ کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ جو کر لیا اس کے لیے گناہ بخشش طلب کریں, اور آنے والے وقت کے لیے یہ تہیہ کریں کہ اب ہم دوبارہ یہ نہیں کریں گے. اس کو سچے دل سے وہ توبہ ہوتی ہے تو وہ توبہ قبول ہوتی ہے. اور سخت سزا دینے والا ہے, بڑا صاحب فضل بھی ہے. ایک طرف سخت سزا بھی دیتا ہے اگر آپ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں, اور دوسری طرف اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں تو توبہ قبول کرنے والا بھی ہے, بڑا صاحب فضل بھی ہے اگر آپ کی توبہ قبول ہو جاتی ہے. اللہ کی آیات اس میں نہیں جھگڑتے, اللہ کی آیات میں جھگڑتے نہیں, سوری, اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے, مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کے چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے. ان سے پہلے یعنی اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے, مطلب اس میں جھگڑتے نہیں ہیں کہ اس میں یہ ہے, اس میں وہ نہیں ہے, اس میں غلط ہے, مگر صرف وہ جنہوں نے کفر کیا ہے. یعنی جھگڑنے سے مراد یہ کہ آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے, اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اس کو منوان. بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ, میں تو خیر ظاہر ہے کیا میری نالج ہے, لیکن اکثر لوگ جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی, اس میں کیا لاجک ہے. تو میں تو سمپل یہ کہتی ہوں کہ بھائی اسلام میں آپ لاجک نہ ڈھونڈیں, بیکاز وی آر فالوورز. جو ہمارے پاس کتاب اتار دی ہے, اگر آپ مسلمان ہیں, آپ دین کے فالوور ہیں, اسلام کے فالوور ہیں, تو پھر آپ اس کتاب کو پڑھیں, آپ کو لاجک بھی خود سمجھ آ جائے گی, اور آپ کا ذہن اور دل بھی اللہ تعالیٰ کو شادہ کر دیں گے. تو آیات میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ان سے پہلے نوح کی قوم بھی چھٹلا چکی ہے, اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتوں نے بھی یہ کام کیا ہے. ہر قوم اپنے رسول پہ جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے. مطلب وہی والی بات ہے کہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی قوم نے ان کو چٹکایا اور پھر اس کا عذاب بھی بھگتا. اس ان سب نے باطل کے ہتھیاروں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی, مگر آخرکار میں نے ان کو پکڑ لیا. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں اپنے آپ سے اتار ہے. پھر دیکھ لو کہ میری سزا کتنی سخت تھی. اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان لوگوں پر چشمہ ہوگا جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں, وہ واصل جہنم ہونے والے ہیں. یعنی کفر کی تو کوئی نہ بخشش ہے نہ توبہ ہے, تو کفر تو ایسی چیز ہے کہ اس کی تو کوئی معافی نہیں ہے. تو جو کفر کے مرتکب ہوتے ہیں وہ واصل جہنم ہونے والے. عرش الہی کے حامل فرشتے اور جو عرش کے گرد پیش حاضر رہتے ہیں, وہ سب اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں, اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں, اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب, تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے, بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کیا ہے. یعنی جو فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ معمور ہیں, وہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں, بلکہ وہ انسان جو نیک عمل کرتے ہیں یا توبہ کر لیتے ہیں گناہ کر کے, ان کی بخشش کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. یہ کتنی بڑی بات ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم خود توبہ کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم توبہ کر رہے ہیں تو ہمارے لیے وہ فرشتے بھی توبہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اے ہمارے رب, اور داخل کر ان ہمیشہ رہنے والے ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے, اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہو. مطلب اولاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نیک ہے تو آپ کی ساری اولاد کو سب پھل ملے گا. ہر اپنے اعمال کا ہر کوئی ذمہ دار ہوتا ہے, تو وہ اولاد جو صالح ہو ان کو بھی بخش, یا ان کو بھی جنتوں میں داخل کر, ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے. یعنی جو نیک صالح اولاد ہے وہ اپنے نیک ماں باپ کے پاس پہنچ جائے گی, لیکن اس کا بھی نیک اور صالح ہونا ضروری نہیں ہے. صرف اس لیے نہیں پہنچ سکتی کہ وہ ان کی اولاد ہے. تو بلا شبہ قادر مطلع اور حکیم ہے, اور بچا دے ان کو برائیوں سے. جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا, اس پر تو نے بڑا رحم کیا, یہی بڑی کامیابی ہے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ہے, قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا کہ آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے, اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا ہے جب تمہیں ایمان کی طرح بلایا جاتا ہے اور تم کفر کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ غصے میں آتے ہیں جب تم گناہ کر رہے ہوتے ہو, کفر کر رہے ہوتے ہو, غلط کام کر رہے ہوتے ہیں, جتنا تمہیں ابھی آ رہا ہے. کا مطلب یہ کہ جس وقت آپ کے پاس کچھ نہیں رہتا سوائے پچھتاوے کے, اور اس وقت آپ شدید غم و غصے میں اور غصے کی کیفیت میں, جھنجھلاہٹ کی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ کاش ہمیں مزید ٹائم ملتا, کاش ہم یہ چیز نہ کرتے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اتنا تمہیں غصہ ابھی آ رہا ہے, مجھے اس سے کئی گنا زیادہ آتا ہے جب تمہیں میں گناہ کرتے ہوئے یا کفر کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب, تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دی ہے. یعنی وہ جو میدان عرفات والی بھی بات انہوں نے یہاں پر کوٹ کی ہے, جو میں سمجھ رہی ہوں.
اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں. کیا اب یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے؟ یعنی اب ہم کیا یہاں سے نکل سکتے ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ اور موقع مل جائے؟ 2 موقع تو ہمیں دے چکا ہے. جواب ملے گا یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو بلایا جاتا تو تم مان لیتے تھے. اب فیصلہ اللہ بزرگ برتر کے ہاتھ میں ہے. یعنی یہ وہی والی بات کہ جب اس وقت تمہیں کہا جا رہا تھا تو تم نے اس کو سنا نہیں. اب وقت گزر چکا ہے. وہی ہے جو تم کو نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہو. بس اے رجوع کرنے والوں، اللہ ہی کو پکارو اور اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس، ایون اگر ہم ملک سے باہر ہوتے ہیں، کسی اسلامک کنٹری میں نہیں ہوتے ہیں، تو ہمارے بہت سارے کام شاید جو مسلمان نہیں ہیں ان کو ناگوار گزرتے ہوں. اور جس وقت ہم نے فرانس میں اور مختلف جگہوں پہ دیکھا بھی ہے کہ اسکارف لینا یا پردہ کرنا، چہرے کا پردہ، یہ ان کو بڑا ناگوار گزرتا ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ آپ وہی کرتے رہنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا ہے کرنے کے لیے، چاہے وہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. اور پھر اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتا ہے، یعنی تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے. ہم جو زوم ہے نا کہ ہم کماتے ہیں تو ہم کھاتے ہیں، تو آپ کماتے بھی اللہ تعالیٰ کی ہی کرم سے ہیں اور پھر کھاتے بھی اسی کے دیے ہوئے مال سے ہیں. وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے اور اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نزول کرتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار رہے. یعنی یہ وہی کہ روحیں واپس آتی ہیں جو پہلے بھی مر چکے ہوتے ہیں، اور تاکہ وہ اس دن ملاقات کر سکیں. وہ دن جبکہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے. کہا یہی جاتا ہے نا کہ اس دن سب بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی بات کوئی بھی چھپی ہوئی نہیں ہوگی. مطلب ڈیفینیٹلی ابھی ویسے بھی نہیں چھپی ہوئی، لیکن اس دن تو سب انسانوں کو پتہ چل رہا ہوگا، ان کے سامنے ان کے نامہ اعمال ہوں گے. اس روز پکار کر پوچھا جائے گا آج بتاؤ بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد قہار کی. کہا جائے گا کہ آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی. یہاں سے کمائی سے مراد وہ روپیہ پیسہ نہیں ہے، آپ کی سیونگ یا ارننگس نہیں ہے. یہاں پہ آپ کی کمائی آپ کے اعمال ہے کہ جو آپ نے اعمال کیے ہوں گے وہ آپ کی کمائی ہے اور اس کا بدلہ دیا جائے گا. اور اس دن وہ ریئلائز اور ایکسپٹ کریں گے، ایکنالج کریں گے کہ اللہ ہی واحد ہے اور اللہ واحد قہار ہے، اسی کی بادشاہی ہے جو آپ زمین پہ رہتے ہوئے اپنے غرور اور گھمنڈ میں اس چیز کو نہیں سمجھ رہے تھے. آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے. اے نبی ڈرا تو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آئے گا جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے. ظالم کا کوئی مشفق نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی شفیع اس کی بات مانی جائے گی. اللہ نگاہوں کی چوری سے واقف ہے اور رات تک جانتا ہے جو سینوں میں چھپا کے رکھے. اور اللہ ٹھیک ٹھاک بے لاکھ فیصلہ کرے گا. رہے وہ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. بلا شبہ اللہ ہی ان سچ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. پھر یہاں پہ ہے کہ اولم یسیروا فی الارض فینظروا وکیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا هم اشد منهم قوة وآثار فی الارض فاخذهم اللہ بذنوبہم. یعنی کیا یہ لوگ کبھی زمین پہ چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا ہو جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ ہمارے سامنے ہیں ایون فرعون کی ممی، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین پر چھوڑ گئے تھے، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا. یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بیانات لے کر آئے تھے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا. آخرکار اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ بڑی قوت اور سزا دینے میں بہت سخت ہے. ہم نے موسیٰ کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف سے نشانی اور نمایاں سند معمولیت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے. یعنی ان کو ساحر یعنی جادوگر اور کے لقب سے انہوں نے کہا کہ وہ اس کو اس نام سے پکارا. اور پھر سب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو اس نے کہا کہ جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان سب لڑکوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو، کیونکہ ان کو تھا نا کہ جی کوئی لڑکا رہے گا تو شاید وہ میرے زوال کا باعث بنے گا. تو یہ ہمیں سب کو یہ واقعہ پتا ہے کہ ان کا تھا لڑکیوں کو رہنے دو، لڑکوں کو قتل کر دو. مگر کافروں کی چال اکارت چلی گئی. ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا کہ چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں. اور پکار دیکھیے یہ اپنے رب کو کہ اندیشہ ہے تمہارا دین بدل ڈالے گا اور ملک میں فساد برپا کر دے گا.
موسیٰ نے کہا کہ میں نے تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے رب اور تمہارے رب سے پناہ لے لی ہے۔ اس موقع پہ آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا وہ بول اٹھا کہ کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پہ قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لے کر آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود ہی پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم پر خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ نہ کچھ تو ضرور تم پر آ جائے گی۔ مطلب اس کو قتل کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو ہونا ہے اگر وہ سچا ہے تو وہ ہو کے رہے گا، اور جھوٹا ہے تو وہ اسی پہ پلٹ جائے گا۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو۔ اے میرے قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور تم زمین پر غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ فرعون نے کہا کہ میں نے تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھے مناسب نظر آتی ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا رہوں گا جو ٹھیک ہے۔ اور وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو تم سے پہلے جتھوں پر آ چکا ہے، یعنی اگر آپ نے نہیں فالو کیا ان ٹیچنگ کو، پریچنگ کو، جس دن قوم نوح اور عتاد اور سمود ان کے والے قوموں پر آئے تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اے قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم ان فریاد و فقر کا دن نہ آ جائے، تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہے پھر اسے راستہ دکھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ جب یوسف تمہارے بینات لے کر آئے تھے، مگر تم نے ان کی لائی ہوئی تعلیم سے ہی شک میں پڑے رہے، پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا کہ اب ان کے بعد اللہ کا کوئی رسول ہرگز نہیں آئے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرے ہوئے اور شکی ہوتے ہیں، اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے جو ان کی سند یا دلیل لے کر آیا ہو۔ اس طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پہ ٹھپا لگا دیتا ہے۔ فرعون نے کہا کہ اے حمان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں میں پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک، اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھ سکوں۔ مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی، رائے راست سے روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے میں صرف ہوئی، اور وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا اے میری قوم کے لوگوں، میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ اے قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی برا بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو عورت ہو، بشرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ یعنی یہ جو معافی اور توبہ ہے یہ بھی مومن کے لیے ہے کہ اگر جو نیک عمل کرے گا اس کو اس کا نیک صلہ ملے گا، اور جو برے عمل کرے گا برا صلہ ملے گا، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو۔ ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اے قوم، آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں ان لوگوں کی طرف نجات میں بلاتا ہوں، تم لوگ مجھے آگ کی دعوت دیتے ہو؟ یعنی یہاں پر ہے کہ وَيَا قَوْمِ مَالِ أَدْعُوكُمْ إِلَى الْجَوَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، یعنی کیا ماجرا ہے، میں تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں، تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ تم مجھے اس بات کی دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور ان کے ساتھ ان کی ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں۔ آپا نصف ہو گیا۔ السلام علیکم، کیا ہوا؟ نصف ہو گیا آپا۔ اچھا بس ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت خوش رکھے اور ہماری اس کوششوں کو قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ اس قرآن کے غلطیوں ساتھ کو معاف جوڑے فرمائے۔ رکھے، اور آپ کو بہت زیادہ اس کا ثواب ہوگا کہ کہتے ہیں کہ جب انسان شروع میں قرآن کریم کو وہ کرتا ہے تو اس کا ظاہر ایک بہت بھاری کلام ہے اور اللہ رب العالمین کا کلام ہے، بس اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو غلطیاں ہیں ان کو معاف کر دے، اور جو ہم نے کوششیں کی ہیں اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے، وہ بڑا قدردان رب ہے۔ نادیہ، مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے اس ذمہ داری کو اٹھایا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور اس کی راہیں آسان کرے۔ ثنا، اب آپ آمین۔ موجود ہیں؟ ثنا، ثنا موجود ہیں کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر میں شروع کر لیتی ہوں۔
سنا موجود ہے. تو شروع کیوں نہیں کر رہی؟ نہیں خالہ جان، وہ ثنا اجاز ہے، ثنا ناصر جو ہے انہوں نے کرنا تھا نا. اچھا چلیں، میں پھر شروع کر لیتی ہوں. شروع کریں گے یہ انشاءاللہ سورہ. ابھی ثنا نہیں، صبا ناصر کے ثنا ناصر یہ لکھا ہوا آیا ہے ایک. صبا ناصر آیا نہیں وہ نہیں ابھی بھی ہیں خالہ جان. ہاں جی چلیں، سورہ مومن سے نا شروع کرنا ہے انشاءاللہ. اور میری آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں جی، سورہ مومن سے شروع کرنا ہے. سورہ مومن نصف جو ہے وہ نادیہ نے پڑھ لی ہوئی ہے. اور سورہ مومن سے نا حامیم کی جو 7 صورتیں وہ شروع ہوتی ہیں، اور ان کو حوامیم کہا جاتا ہے. یہ ساری صورتیں حامیم سے چونکہ شروع ہوتی ہیں، ان کو حوامیم کہا جاتا ہے. اور یہ سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ حامیم شورا، اور سورہ حامیم الزخرف، اور سورہ حامیم الدخان، سورہ حامیم الجاسیہ، اور سورہ حامیم الاحقاف. یہ 7 صورتیں، اور یہ ساری یعنی مکی صورتیں ہیں. مکہ کی ابتدائی اس کی صورتیں ہیں. اور اس کا سورہ مومن کا دوسرا نام جو ہے سورہ غافر ہے. اور اس کی جو شروع کی آیت ابھی پڑھی بھی ہے نادیہ نے، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جو بھی انسان پڑھتا ہے پورے یقین کے ساتھ پڑھتا ہے. اللہ رب العالمین کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور یہ سارے تمام جو ناپسندیدہ قوتیں ہیں، جن بھوت وغیرہ، جادو کے اثر سے بچنے کے لیے اور جن بھوت کو بھگانے کے لیے کہتے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ مجرب دعا بھی ہے. اور اس کی یہ جو آیت ہے اس کو ہمیں ہمیشہ پڑھنا چاہیے. اسی طرح سے قریش کے جو متکبر سردار تھے، اور ان کو فرعون اور حامان اور قارون کے قصے بتائے گئے کہ اقتدار اور آثار کے نشے میں دھت ہو کر مسلمانوں پر ظلم و ستم تم کر رہے ہو، اور اپنے مشرکانہ راستے کو فرعون کی طرح سبیل الرشاد قرار دے رہے ہو. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کج بحثی اور مجادلہ میں مشغول ہو، تو انہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک مومن کا سچا قصہ بتایا گیا کہ ابتدا میں اس نے بھی اپنے ایمان کو ایک حکمت عملی کے تحت چھپایا تھا. جب فرعون نے اس کی رائے کو درخور دے اعتنا نہیں سمجھا، تو پھر اس نے علی اعلان ایمان کا اظہار کر دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید پر صبر و استقامت کی ہدایات دی گئیں. تو یہ سورہ مومن کا یعنی زمان نزول اور پس منظر تھا. سورہ مومن کے جو اہم الفاظ اور مضامین ہیں وہ یہ ہے کہ اس سورت میں 2 مرتبہ خالص اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کی تاکید کی گئی ہے کہ جس میں کسی قسم کی شرک کی آمیزش نہ ہو. فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو. اور یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا جو من دون اللہ ہے وہ قرآن کی ایک خاص اصطلاح ہے. اس سے مراد وہ مخلوق ہے جسے جاہل انسان جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، جیسے پیر فقیر اور یہ اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ جو عام جاہل سے انسان ہوتے ہیں وہ اللہ کے سوا ان درباروں پر پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں. حالانکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں تمہارے شہرک سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہوں، اور تم اپنے 2 ہونٹ ہلاؤ اور میں تمہارے ساتھ ہی نظر آؤں گا. اسی طرح سے سورہ مومن میں مجادلہ کا لفظ آیا ہے کہ یعنی جو بھی جاہل لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بے معنی بحث و تکرار کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے بس صرف اللہ رب العالمین کی بات کو توجہ سے سنو، اور باقی کسی کی بھی بات کو جو ہے اس کو کوئی اہمیت نہ دو. پھر اسی طرح سے یعنی اللہ رب العالمین نے نا اپنے بندوں کو کہا کہ میں تمہاری طرف
یعنی سبیل الرشاد، جو صحیح راستہ ہے، جو رشد کی طرف جاتا ہے، جو عقل اور فکر کی طرف جاتا ہے، اس کی یعنی اس کی جو تلاش ہے وہ تم کرو. اور اللہ رب العالمین اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء ہے، انہوں نے اسی سبیل الرشاد کی دعوت دی. اسی طرح سے یعنی نصف جو تھا وہ کون سی آیت تک تھا؟ آپ 42 آیت سے نمبر کریں گے. 42. 41 جی 42 سے انشاءاللہ. تو 42 نمبر جو آیت ہے نا، اس سے پھر یہی سبیل الرشاد کا وہ ہے. اور پھر اللہ فرماتا ہے بندوں کو کہ دیکھو رسول جو ہیں وہ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، کہ میں تمہیں نجات کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور تم جو ہے وہ آگ کی طرف دعوت دے رہے ہو. پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت اور تکبر اور ہٹ دھرمی اور بحث و تکرار کے اس ماحول میں اپنی دعوت توحید کو جاری و ساری رکھنے کی ہدایت دی گئی. اور پھر یہ یعنی تلقین کی گئی کہ فصبر، صبر کرو، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ حق ہے. واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرو. وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اور اپنے رب کی حمد اور تسبیح کرو صبح اور شام. تسبیح کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ایسی تعریف کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر جو بھی بد اخلاقی ہے اس سے پاک ہے. اللہ رب العالمین میں کوئی یعنی اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کے اختیارات میں نہ کوئی کمی ہے، نہ کوئی اس کی یعنی وہ ہر عیب سے پاک ہے. تو تسبیح کا مطلب یہ ہے، اور تحمید کا مطلب یہ حمد کا کہ ہر تعریف کے لائق ہمارا رب ہے. تعریف نام کی جو چیز ہے وہ اسی سے شروع ہوتی ہے اور اسی کے اوپر پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. اور پھر کہا کہ استغفار کرو. 3 چیزوں کا حکم دیا گیا کہ استغفار کرو اور تسبیح کرو اور تحمید کرو. ان تینوں کے ساتھ اللہ رب العالمین تم سے راضی ہوگا. اور ہم جتنا زیادہ اپنی اس زبان کو تر رکھ سکتے ہیں سبحان اللہ سے، استغفر اللہ سے، الحمدللہ سے، اتنا ہی کہتے ہیں یہ جنت ہمارے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہے، ڈیکوریٹ ہو رہی ہوتی ہے. جنت ایسی چیز نہیں ہے کہ بس وہ ایک دفعہ یعنی ہمیں مل جائے گی، نہیں، وہ ابھی سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اسے ڈیکوریٹ کر رہا ہے. اور کہتے ہیں جو جتنا ذکر کرتا ہے، جتنا اللہ رب العالمین کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، جتنی وہ تسبیح کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ ہر عیب سے پاک ہیں، ہم بہت ہی کمزور اور گناہگار انسان ہیں اور تو ہمارے سارے گناہوں کو بخش سکتا ہے. ایک کن کہہ دے گا تو فیکون ہو جائے گا. تو اس لیے تو بہت زیادہ سبحان رب ہے میرا، بہت زیادہ بزرگ ہے، بہت برتر ہے، تیرے ساتھ کوئی شریک ہم نہیں ٹھہراتے، تجھے ہر چیز سے پاک کر رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. تو تسبیح کرنا اور حمد بیان کرنا اور استغفار کرنا، یہ کہتے ہیں اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے. اور جتنا زیادہ ہم کھٹکھٹاتے ہیں اتنے ہی زیادہ وہ دروازہ جو ہے وہ کھل رہا ہوتا ہے. اچھا، پھر آگے جو آخری پیراگراف ہے اس میں مغرور جو قیادت ہے وہ ہلاکت کی دھمکی اس کو دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ماضی میں کئی ایسی طاقتوں کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا جو قریش سے زیادہ طاقتور تھیں، اور ہمارے لیے بھی بڑی تسلی کا سامان ہے. میں آپ کو روزانہ کہتی ہوں نا کہ قرآن لمحہ موجود کی کتاب ہے. یہ ماضی کو بھی ٹچ کرتی ہے، مستقبل کو بھی ٹچ کرتی ہے، لیکن یہ ہمیں حال میں جینا سکھاتی ہے. ہمارے لیے حال کی زندگی کی ایک گائیڈ بک ہے کہ آج ہم کیسے زندگی گزاریں. تو یہ جب آیات پڑھتے ہیں، یہ والی یہ جو اس کی آخری آیات ہیں، تو بڑی تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ اللہ رب العالمین یہ دنیا ایسے ہی یعنی ظلم کے نظام سے یہ نہیں وہ ہوگی. یہ انشاءاللہ بہت جلدی اس کے اندر
اللہ تعالیٰ یعنی رحم بھی کرے گا. یہ جو ابھی ہمیں اسرائیل نظر آ رہا ہے کہ جی بہت ہی زیادہ ہر چیز کے اوپر حاوی ہے اور ہر چیز کے اوپر اسی کا زور چل رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر ہے 82، کہ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کو ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے اور زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ کر گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ جو اہرام مصر ہیں ابھی تک ہزاروں سال گزر گئے ہیں اور ابھی تک وہ اسی طرح سے کھڑے ہیں. آپ کبھی سعودی عرب جائیں اور وہاں کے جو مدائن صالح کے پہاڑ ہیں ابھی تک ان میں قوم سمود کی وہ لوگ پہاڑوں کو تراشتے تھے، ابھی تک ان کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پریزرو کی ہوئی ہیں. وہ فرعون کی لاش ابھی تک قاہرہ کے عجائب گھر میں پڑی ہوئی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین بتاتے کہ یہ زندگی ایسے ہی نہیں ہوگی کہ یہ دنیا ہمیشہ ظلم سے بھری رہے گی. اور میں جب فلسطین کا ذکر کرتی ہوں میں کہتی ہوں اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک ایسی قوم سے آشنا کرائے جس نے ایمان کے نئی معنی ہمیں یعنی بتائے ہیں، کہ ایک بستی جس کو ہزاروں ٹن اس کے اوپر بارود برسا دیا گیا، جن کے نہ بچے رہے، جن کی عورتیں نہ رہیں، جن کے گھر نہ رہے، جن کے کاروبار نہ رہے. وہ اتنی خوبصورت بستی تھی اور کہتے ہیں کہ اس علاقے کا سب سے زیادہ بزی میٹرنٹی ہوم تھا نا غزہ میں. اتنے خوبصورت بچے گل گوتھنے سے، اور ان کے پوری جو ان کی بستیاں تھی، فٹ بال کے میدان تھے، ان کی علم و ادب کی محفلیں تھی. اور اس علاقے کے لوگ بہت ہی زیادہ ذہین لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. اور میں ایک آرٹیکل لکھ رہی تھی تو اس کے لیے میں نے فلسطین کے اوپر وہ ریسرچ کی. تو قرآن کریم میں ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، پوری 7 آیات ہیں کہ اس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے. 7 آیات یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس قرآن میں اس کے ماحول کی برکتوں سے یعنی اس کا ذکر آیا ہوا ہے. اور پھر مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا میں یعنی مکہ مکرمہ کو بھی چھوڑ کر، خانہ کعبہ کو بھی چھوڑ کر ان کو سفر کرایا گیا. جب وہ معراج میں اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو ان کو بیت المقدس میں لایا گیا اور ادھر سے وہاں پر ان کو آسمان پر یعنی چڑھایا گیا. تو یہ ایک خاص اس کی برکت ہے اس پتہ نہیں اللہ رب العالمین کو کیا منظور ہے. کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ادھر بیت المقدس میں ہی اتریں گے آسمان سے اور یہیں پر وہ دجال کو یعنی قتل کریں گے. تو یہ بڑی یعنی ایک جو ہمارے لیے ایک ایسی زندگی کا عنوان بن گیا فلسطین. اور ہم اس دفعہ سوچ رہے ہیں کہ میں کہہ رہی تھی میں یہاں پر چونکہ میری میڈیا کی بہنیں بھی ہیں سب، کہ ہم اس دفعہ عید جو ہیں وہ فلسطینی اسکارف کے ساتھ اور فلسطین کے جھنڈے کے ساتھ ضرور عید کی نماز پر اپنے بچوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو اور اپنی لباس میں بھی عید کے بہت ہی خوبصورت کپڑے پہنیے گا، اللہ کی نعمت کا اظہار کریے گا. لیکن اس کے ساتھ آپ ضرور عید پہ فلسطین کے جو جھنڈے ہیں وہ ضرور اور فلسطین کے اسکارف ضرور، تاکہ ہم پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں اور انصاف پسند عوام، ہم صرف مسلمانوں کو نہیں کہہ رہے، ہم ساری دنیا کے انصاف پسند عوام جو کہ مسلمانوں سے بڑھ کر یعنی نکل رہے ہیں. ہمارے تو مسلمان بے حمیتی کا شکار ہیں لیکن وہ لوگ بڑھ کر نکل رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ مومن کی آیت نمبر 82 میں ہمیں بڑی تسلی دی ہے کہ آخر جو کچھ کمائیاں انہوں نے کی تھی، بڑی شاندار ان کی تہذیبیں تھیں، بڑی شاندار ان کی عمارتیں تھیں، آخر وہ ان کے کس کام آئی جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے اپنے پاس تھا اور پھر اسی چیز کے پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا
اللہ وحدہ لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم شریک ٹھہراتے تھے، مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر کردہ ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کہہ رہے کہ تمہارے پاس توبہ کی مہلت کتنی ہے، جب تک کہ موت کے آثار نہ شروع ہو جائیں، اور موت کتنی قریب ہے یہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی 1 منٹ بعد آ جائے، اور ہو سکتا ہے کہ 100 سال بعد آ جائے۔ ہم میں سے کچھ بہت ہی ینگ لوگ بھی ہوں گے، تو کتنی ہماری جو زندگی ہے ہمیں کچھ نہیں پتا، لیکن موت کا وقت شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ کا موقع دیتا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جتنے بھی یہ سرکش قومیں تھیں، جب انہوں نے موت کو آتے ہوئے دیکھا تو پھر کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن اس وقت ان کا ایمان ان کے کسی بھی کام نہیں آ سکتا تھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں ابھی موقع دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بھی سلامت رکھے اور ہمارے ایمان کو ہر لمحے بڑھائے رکھے۔ پھر سورہ حامیم سجدہ۔ سورہ حامیم سجدہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ قریش کے کچھ سردار مسجد حرام میں محفل جمائے بیٹھے تھے، اور مسجد کے ایک دوسرے گوشے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف رکھتے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت حمزہ ایمان لا چکے تھے، اور قریش کے لوگ مسلمانوں کی جو تعداد تھی اس میں روز افزوں اضافہ دیکھ دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ اس موقع پر عتبہ بن ربیعہ جو ابو سفیان کے سسر تھے نے سرداران قریش سے کہا کہ صاحب اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں، وہ ان کو محمد کہتے تھے، اور ان کے سامنے جن تجویز رکھ دوں کہ شاید وہ ان میں سے کسی کو مان لے۔ میری آواز ذرا آپ کو بہت ہی خراب لگ رہی ہوگی، لیکن وہ بہت بیٹھی ہوئی ہے، اور مجھے بالکل نہیں پتا تھا کہ ثنا اینڈ ٹائم پر نہیں آئیں گی نا۔ ہم انشاءاللہ آج ضرور سب کو کنفرم کر دیں گے، تاکہ ہمیں نا 1-2 دن پہلے پتا ہو تو بندہ ذرا تیاری کر لیتا ہے۔ میں اب آپ کو ویسے ہی بس رینڈملی آپ کو چیزیں جو ہیں وہ بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ ہمارے ساتھ آئندہ کوئی بھی اس طرح سے نہ کرے کہ اینڈ ٹائم پر نہ بس وہ بغیر حاضر ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت آپا بڑی سعادت ہے ایکسکیوز جو می اللہ آپا تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ جی آپا مجھے لگتا ہے ثنا ناصر کوئی ہے ہی نہیں ہمارے گروپ میں موجود، یہ کسی طرح کا کوئی ایرر تھا جو چلا آ رہا ہے۔ آئی ہیو نیور نوٹس، کیونکہ میں بیچ میں اٹینڈنس بھی لے رہی تھی۔ آئی نیور نوٹس ثنا ناصر، انہوں نے کبھی بھی کنفرم بھی نہیں کیا، تو آئی گیس کہ یہ کسی طرح کا کوئی ٹائپو تھا جو چلا آ رہا ہے۔ اچھا یہ غالباً ٹھیک ہے، صبا تو ناصر بس ہے۔ یہ نا یہ بس اس طرح کر لیتے ہیں نا کہ ابھی جو باقی رہتے ہیں نا تو ان کو ہم ذرا ایک دفعہ کنفرم کر لیں، کہ اگر جو بھی بہن نہیں کنفرم کرتی تاکہ ہمیں وہ پتہ چل جائے۔ یہ چارٹ بھی نا بالکل ذرا اس میں بھی تھوڑا ایرر ہے، اس کے شروع میں پتہ نہیں 1 سے لے کر 29 30 نہیں کوئی 37 38 تک نمبرز ہیں، اس کی نہیں پتہ چل رہی کہ وہ کیا چیز ہے نا۔ وہ ابھی کنزا کہہ رہی تھی یہ پارے ہیں، میں نے کہا 39 پارے تو نہیں ہے نا، کوئی اور ہی چیز ہے جس کا نمبر یعنی لگے ہوئے ہیں، تو اچھا چارٹ بھی وہ نا اس دوسرے کو والا آپ ضرور پوچھ رہی تھی، مجھے لگا کہ آپ وہ پارا والے نمبر کہہ رہی نہیں ہیں، نہیں آپ وہ وہ فرسٹ والا شروع سے کہہ نا رہی تھی۔ غلط نمبرز ہیں، اور تو جی ابھی آج وہ بیسیکلی نا کلاس لکھے ہوئے ختم ہوتے ہیں ہونے اس کے پر۔ بعد نا یہ سب جی چیز ذرا دوبارہ ٹھیک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں سورہ حامیم سجدہ کا نا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہی تھی کہ وہ عتبہ بن ربیعہ نے پھر یہ کہا کہ بھتیجے یعنی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ بھتیجے تم اپنی قوم میں اپنے نسب اور خاندان کے اعتبار سے جو حیثیت رکھتے ہو تمہیں معلوم ہے، مگر تم اپنی قوم پر ایک بڑی مصیبت لے آئے ہو۔ تم نے اس اپنی جو اجتماعیت ہے اس میں تفرقہ بھی ڈال دیا، ساری قوم کو بے وقوف بھی قرار دے دیا، اور قوم کے جو ہمارا دین ہے اور ہمارے معبود ہیں ان کی برائی بھی کرتے ہو، اور ایسی باتیں کرنے لگے ہو کہ جس کے مطلب یہ ہے کہ ہم سب کے باپ دادا جو تھے وہ کافر تھے۔ اب ذرا میری بات غور سے سنو، میں کچھ تجویزیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں اور ان پر غور کرو، شاید کہ ان میں سے تم کسی کو قبول کر لو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو الولید آپ کہیں میں سنوں گا۔
اس نے کہا بھتیجے یہ کام جو تم نے شروع کیا ہے، اگر اس سے مقصد تمہارا مال ہے تو وہ تمہیں دے دیں گے، اگر تمہیں اپنی بڑائی مقصود ہے تو تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اور اگر تم پر کوئی جن آتا ہے تو تم بہترین طبیب بلا لیتے ہیں اور اپنے خرچ پر تمہارا علاج کراتے ہیں۔ عتبہ یہ باتیں کرتا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا ابو الولید آپ کو جو کہنا تھا وہ کہہ چکے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اچھا اب میری سنو۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کی تلاوت شروع کی اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے ٹیک کر زمین پر غور سے سنتا رہا۔ آیت سجدہ پر پہنچ کر آپ نے سجدہ کیا، پھر سر اٹھا کر فرمایا ابو الولید میرا جواب آپ نے سن لیا، اب آپ جانے اور آپ کا کام جانے۔ تو کہتے ہیں کہ عتبہ اٹھ کر سرداران قریش کی مجلس کی طرف چلا تو لوگوں نے دور سے اس کو دیکھتے ہی کہا کہ خدا کی قسم عتبہ کا چہرہ تو بدلا ہوا ہے، یہ وہ صورت نہیں ہے جیسے یہ لے کر گیا تھا۔ پھر جب نہ سنا تھا نہ اس نے پھر جب وہ آ کر بیٹھا تو لوگوں نے کہا کیا سن کر آئے ہو؟ اس نے کہا بخدا میں نے ایسا کلام کبھی بھی نہیں سنا، خدا کی قسم نہ یہ شعر ہے نہ سحر ہے نہ کہانت ہے۔ اے سرداران قریش میری بات مانو اور اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو، میں سمجھتا ہوں کہ کلام کچھ رنگ لا کر رہے گا۔ فرض کرو اگر عرب اس پر غالب آ گئے تو اپنے بھائی کے خلاف ہاتھ اٹھانے سے تم بچ جاؤ گے اور دوسرے اس سے نمٹ لیں گے، لیکن اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہی تمہاری بادشاہی اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی۔ سرداران قریش اس کی یہ بات سن کر بول اٹھے ولید کے ابا آخر اس کا جادو بھی تم پر چل گیا۔ عتبہ نے کہا جو میری رائے تھی وہ میں نے تمہیں دے دی، اب تمہارا جو جی چاہے وہ تم کرتے رہو۔ تو عتبہ کی اس گفتگو کے جواب میں جو تقریر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اس میں ان بےہودہ باتوں کی طرف سے کوئی یعنی اس کا ذکر ہی نہیں کیا گیا تھا جو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں۔ اس لیے جو کچھ بھی کہا وہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت پر اس نے حملہ کیا تھا، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ہر چیز کے اوپر یعنی وہ کلیئر کر دیا کہ آپ جو ہیں یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے اور عربی زبان میں ہے، اور ان لوگوں کے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور یہ انہیں کوئی بھی احساس نہیں ہے کہ شرک اور کفر کس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور پھر عاد اور سمود کا ذکر ہے، اور پھر کہا کہ بڑا ہی بدقسمت ہے وہ انسان جن کے ساتھ ایسے شیاطین جن و انس لگ جائیں جو اسے ہر طرف ہرا ہی ہرا دکھاتے رہیں، اور یہ قرآن ایک اٹل کتاب ہے، اسے تم اپنی گھٹیا چالوں اور اپنے جھوٹ کے ہتھیاروں سے شکست نہیں دے سکتے۔ باطل خواہ سامنے سے آئے یا در پردہ اور بالواسطہ حملہ آور ہو، اسے زخم دینے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور آج تمہاری اپنی زبان میں قرآن پیش کیا جا رہا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ جو قرآن کی زبان ہے نا عربی، وہ آج بھی زندہ زبان ہے۔ باقی جتنی بھی کتابیں ہیں نا الہامی، ان کی زبانیں جو ہیں وہ متروک ہو چکی ہیں، مگر اللہ نے عربی زبان کو اتنی ترقی دی ہے، آج بھی یہ بیشتر عالم عرب میں یہی زبان بولی اور لکھی اور سمجھی جاتی ہے، تو زندہ زبان ہے، اسی کے اندر یہ قرآن کریم پیش کیا گیا۔ اور پھر فرمایا آج تم نہیں مان رہے مگر ان قریب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اس قرآن کی دعوت تمام آفاق پر چھا گئی ہے اور تم خود اس سے مغلوب ہو چکے ہو۔ یہ جو آیات ہے نا یہ اتنی بڑی پیشن گوئیاں بھی ہیں اس میں کہ جب یہ آیات اتری تو بہت تھوڑے سے مسلمان تھے نا، اور آج 2 ارب مسلمان ہیں، تو یہ بڑی پیشن گوئیاں ہیں اس قرآن کریم کی جو پوری ہو رہی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس میں کہ یہ یعنی شروع میں بھی اسی کا ذکر ہے قرآن کریم کا کہ حامیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، حامیم یہ خدا رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، ایک ایسی کتاب جس کی آیات خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ عربی زبان کا قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا،
مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے. تو آج بھی یہ نہیں ہے کہ صرف قریش اس طرح سے کرتے تھے، آج بھی قرآن سنانے لگ جاؤ تو ابھی دیکھیے ہم کتنی کھکیڑ کرتے ہیں اور ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ 40 لوگ آ جاتے ہیں، ہے نا. لیکن اگر کوئی میوزک فیسٹیول ہو یا کوئی ڈھولکی ہو جائے یا کوئی شور شرابہ، کوئی ہلا گلا، تو جس کو نہیں بھی بلایا ہو تو وہ بھی آ کے بیٹھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے آج بھی انسانوں کے اندر بہت تھوڑے لوگوں کو اس ہدایت پر رکھا ہے، اور ہمیں بڑی اپنی یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنے سارے لوگوں کو چھوڑ کر اللہ مجھ اور آپ جیسے گناہگار اپنی بندیوں کو اپنا کلام سنانے کے لیے بٹھاتا ہے، روزانہ وقت نکالنے کی توفیق دے دیتا ہے، روزانہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں، روزانہ اللہ کا یہ کلام اپنی اپنی زبان میں اپنی اپنی فہم کے مطابق، جتنا بھی ہمارا فہم ہے، جتنا بھی ہمیں اللہ رب العالمین نے علم دیا ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے رب تو بڑی سبحان ہے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا، جو تو نے تھوڑا بہت علم دے دیا ہے بس اسی کوئی خود بھی پڑھتے ہیں، آگے بھی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول کر لینا. اللہ فرماتے کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ. اور قرآن کریم میں نا بار بار اس کا تذکرہ ہے کہ تم استغفار کرو، تم پلٹ آؤ، تم اگر تھوڑی دور گئے ہو تو کوئی بات نہیں ہے، واپس پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے انتظار میں ہے کہ وہ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اور پھر اللہ فرماتے کہ دیکھو یہ جو دنیا ہے، یہ زمین اور یہ آسمان اور یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف یعنی اس کی اطاعت گزار ہیں، اور جب بھی ان کو کسی بھی یعنی آسمان اور زمین میں کسی بھی مخلوق کو وہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو حکم دیتے ہے تو وہ سب، سورج اپنے مدار میں چل رہا ہے، دن اپنے وقت پر آتا ہے، رات اپنے وقت پر آتی ہے، ہوا اپنے وقت پر چلتی ہے، کھانا ہم منہ سے کھاتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جس مقصد کے لیے جس نعمت کو اللہ نے پیدا کی ہے، جس چیز کو، مخلوق کو، وہ اسی کے اوپر یعنی چل رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ان ساری چیزوں کا پھر ہمیں ذکر بتایا، اور پھر کہا عاد اور سمود کا ذکر یعنی کیا ہے. اور پھر اللہ فرماتے کہ قیامت کے دن یہ آنکھیں اور یعنی زبان بند ہو جائے گی اور ان سب چیزوں کو منہ لگ جائے گا، کھال کو بھی اور آنکھوں کو بھی، اور یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ گواہی دیں گی. ہم اس وقت حیران پریشان ہوں گے کہ ہائے اللہ، یعنی میں ان کو اتنا سجاتی سوارتی تھی، اسکن کو کیا کیا میں ان کے لیے ٹریٹمنٹ کرتی تھی، اور اب یہ میرے ہی خلاف لگی ہوئی ہیں. وہ اس وقت کوئی ہمارا پردہ نہیں رکھیں گے، اللہ ہی ہمارے پردے ڈھکے تو ڈھکے. ہم ان سے کہیں گے تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گی ہمیں اسی خدا نے گویائی دی ہے جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا تھا. اور دنیا میں تو جرائم کرتے وقت جب چھپتے تھے تو تمہیں خیال بھی نہیں تھا کہ کبھی تمہارے اپنے آنکھ اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے جسم کی کھالیں تم پر گواہی دیں گی. آیت نمبر 22 کو ضرور انڈر لائن کر لیں. اور اللہ تو ہمیں نا بس ان جو ہماری آنکھیں ہیں، جو ہماری جلدیں ہیں، جو ہمارے کان ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان سب کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، اور یہ ہمارے خلاف گواہی نہ دیں، ہمارے حق میں یہ گواہیاں دیں. پھر اللہ فرماتے کہ جو بھی اللہ سے باغی ہو جاتا ہے نا، اللہ اس کے اوپر نا شیطان مسلط کر دیتا ہے، اور وہ ہر چیز ان کو نا شوگر کوٹڈ بنا کر تو ان کے سامنے پیش کرتا ہے. اور پھر یہ منکرین حق کہتے ہیں اس قرآن کو ہرگز نہ سنو، اور جب یہ سنایا جائے تو اس میں خلل ڈالو، شاید کہ اس طرح تم غالب آ جاؤ. آج بھی نا قرآن کی تعلیمات کو جتنا بھی لوگ اس کو وہ کر سکتے ہیں کہ ہم نہ کچھ اور کر لیں، تو اللہ ہمیں جوڑے رکھ رہے، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ہے. آیت نمبر 30 اس کو بھی ضرور انڈر لائن کریں. ان الذین، یہ بڑی اہم آیت ہے قرآن کریم کی. اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس کے اوپر جم گئے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا،
جب اس کے اوپر جم گئے، ایک دفعہ انہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، کہ میرا رب جو ہے وہ میرا آقا بھی ہے، میرا مالک بھی ہے، میرا پروردگار بھی ہے، میرا نشو و نما دینے والا بھی ہے، اور وہ اس پر پھر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ انسان کی نا ساری عمر مستقبل کے خوف اور ماضی کے غم میں گزر جاتی ہے، یہ ساری زندگی۔ تو اللہ فرماتے جو مجھے رب مان کر اس پر جم جائے نا، ان کو میں سارے خوف اور سارے غموں سے بے نیاز کر دیتا ہوں۔ اور ہم آج کل فلسطین کا دیکھ رہے ہیں نا، نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے، بس اللہ انہوں نے واقعی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ایمان، کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر اس کے اوپر وہ جم گئے۔ تو اللہ فرماتے دنیا میں بھی نا میں ہم تمہارے ساتھی ہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سکینت نازل کرتے، اور آخرت میں بھی وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری نہیں تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور اور رحیم ہے۔ اور اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا اور کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اس آیت کو انڈرلائن کریں اور ہم اللہ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم یہ کلاس صرف تیری رضا کے لیے کرتے ہیں، نہ ہم کسی پارٹی کی پروموشن کرتے ہیں، نہ ہم کسی این جی او کی کرتے ہیں، اور نہ ہم سب مختلف لوگ ہیں ایک دوسرے سے، لیکن تیرے اس قرآن نے ہمیں اکٹھا کیے، تو ہمیں دنیا میں بھی اکٹھا رکھنا اس کے گرد، اور آخرت میں بھی اپنے عرش کے سائے میں اکٹھا رکھنا، اس لیے کہ آپ نے خود کہا ہے کہ اس شخص کی بات سے اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا۔ وقال اننی من المسلمین، اور اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ یہ ہماری اس کلاس کا نا موٹو ہے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 33 سورہ حامیم سجدہ، اس کو نا ضرور انڈرلائن کریں، اور ہم ایک دوسرے کو یاد دہانی بھی کرایا کریں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کی طرف بلانے والے لوگ ہیں، اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں دنیا میں بھی سیدھے راستے پر رکھنا اور آخرت میں بھی تو ہم سے راضی ہو جانا۔ رمضان کی ان راتوں میں جب شب قدر بھی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی رات تو ہمیں نصیب کر ہی دے گا شب قدر کی، ہم روزانہ تیرے پاس بیٹھتے ہیں، روزانہ تیری بات کرتے ہیں، تیرے ہی کلام پڑھتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اب تجھی سے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمارا حامی و ناصر رہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور یہ جو آیت نمبر 34 ہے اس کو بھی پڑھ لیں، اور انشاءاللہ بس اسی پھر سجدہ بھی ہم نے آج کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اسی پر آج کا اختتام کرتے ہیں۔ افشا سے کہتے ہیں کہ وہ بس ایک پیاری سی دعا کر لے، تو انشاءاللہ کل پھر میرا آج گلا بھی بہت زیادہ خراب تھا، پتہ نہیں کیا میں نے کہا کیا نہیں، بس اللہ قبول کر لے۔ نادیہ نے ماشاءاللہ بہت ہی ریسرچ کے ساتھ تیاری کی تھی، اللہ تعالی ہم سب کو یہاں پر بیٹھنا اور سننا اور پڑھنا سب کچھ قبول کر لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی دعا کا آغاز میں سورہ دوحہ کی ان الفاظ سے کرتی ہوں کہ تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ تو آئیں اس یقین کامل کے ساتھ آج اپنے رب کے حضور اس مبارک اور خاص رات میں ہم اپنی جھولیاں پھیلاتے ہیں کہ وہ ہماری دعائیں، التجائیں اور عرضیاں ضرور قبول کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير یا اللہ ہم ہر اس خیر کے فقیر ہیں جو آپ کی طرف سے ہمارے لیے آپ بھیجیں اللہ پاک ہم منتظر ہیں اس کے اے پاک پروردگار اے ہمیں 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہنے والے رب اے ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب اللہ پاک اے ہمارے خالق اور مالک اے ہماری روم روم سے واقف رب اے سمیع علیم اے اندھیروں میں روشنی دکھانے والے رب اے ہماری پردہ پوشی کرنے والے رب ہمیں ہر بار گر کر اٹھانے والے رب یا مجیب الدعوات اے دونوں جہانوں کے بادشاہ آج ہم سب یہاں پر آپ کی یہ گنہگار بندیاں آپ کے سامنے جھولی پھیلائے ہوئے ہیں اور میں ان سب کی طرف سے آپ کے کرم کی بھیک مانگتی ہوں یا اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہمارا آپ کے سوا کوئی بھی نہیں یا رب کوئی نہیں ہمیں اس دنیا اور اس جہان دونوں میں صرف اور صرف آپ کا آسرا ہے اگر پلک جھپکنے کو بھی آپ نے ہم سے منہ موڑا یا ہمارا ساتھ چھوڑا تو ہم کہیں کے بھی نہیں رہیں گے یا ربی آپ ہمیں خود سے بالکل جدا مت کیجیے گا ہم آپ کے سہارے کے بغیر کچھ بھی نہیں یا ارحم الراحمین آج اس مبارک رات میں ہم آپ کی مغفرت و بخشش کا سوال کرتے ہیں ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ جو جانے انجانے میں ہوئے ہیں ہم سے ان تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے آپ دھو دیں پوری دنیا میں اس وقت جو مسلمانوں کی حالت ہے جو ان کے مسائل ہیں جو ان کی مشکلات ہیں جو ان پہ آزمائشیں ہیں اس کے لیے ہم آپ کی مدد طلب کرتے ہیں یا رب خاص طور پر فلسطینی بہن بھائی جو ہمارے جس مشکل سے گزر رہے ہیں اللہ پاک آپ غیب سے ان کی مدد فرمائیں آپ تمام مسلم امہ کے سربراہان کو یہ توفیق دیں کہ وہ اپنا حقیقی کردار نبھائیں اور اپنے ان بہن بھائیوں کی داد رسی کریں اللہ پاک ہمارے پیارے ملک پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرمائیں اور ہمارے ملک میں سکون خوشحالی اور دین کا نفاذ فرمائیں پاکستان اور دنیا بھر میں بچے جہاں جہاں پہ ہیں خاص کر فلسطینی بچوں کو دیکھ کے دل کٹ جاتا ہے ان پہ جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اس وقت وہ برداشت سے باہر ہیں اللہ تعالیٰ آپ تمام بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھیں انہیں ہر تکلیف ہر ظلم اور بری نظر سے محفوظ رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عزت والی موت عطا فرمائیں اور ہم سب کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ ہو اللہ تعالیٰ آخرت کی سختیوں سے قبر کے عذاب سے روز حشر اور پل صراط کی آزمائشوں سے اور قیامت کے دن شرمندگی سے بچا لیں اللہ پاک اللہم رب الناس عذب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقاما اے شفا دینے والے رب ہم سب کی اور جو بھی لوگ بیمار ہیں یا کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہیں ان کی جسمانی ذہنی نفسیاتی ہر طرح کی تکالیف کو آپ اپنی رحمت سے دھو دیں یا رب ہماری پیاری آپا جان ڈاکٹر سمیہ راحیل قاضی صاحبہ ان کی بھابھی جو ہیں مہرین صاحبہ جویریہ سب کے والدین اور اہل و عیال کو مکمل طور پہ صحت عطا فرمائے جو بیمار ہیں میں آگے مزید نام لے کے مجھے لکھوائے بھی گئے ہیں نام میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں لیکن اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو
मुकम्मल शिफा अता फरमाएं। हम सबको हर तरह की मोहताजी से महफूज रखें। सिर्फ अपना मोहताज करना अल्लाह पाक, सिर्फ अपना मोहताज करना, किसी बंदे का मोहताज ना करना कभी भी। अल्लाह पाक, हम आपसे दर्जल के फितनों से पनाह मांगते हैं और हर लम्हा आपकी हिदायत और रहनुमाई चाहते हैं। ए मेरे प्यारे रब, रात के इस पहर आप यकीनन हमारी इल्तिजाएं सुन रहे हैं। जिस जिस की जो मुश्किलात हैं, आजमाइशें हैं, तंगदस्ती है, जो भी परेशानियां हैं, अल्लाह पाक आप उनको दूर फरमा दें। हमें अपनी इस किताब से जोड़े रखें और हमें रोज़े क़यामत इसके पढ़ने वालों, इस पर अमल करने वालों, रोशन चेहरे वालों और कामयाब लोगों के साथ उठाइएगा। अल्लाह पाक इस किताब को हमारे हक में गवाही बना दीजिएगा। हम इसका हक तो अदा नहीं कर पा रहे, लेकिन हम अपनी जो भी टूटी फूटी कोशिश करें, अल्लाह पाक आप इसे कबूल फरमाइएगा। या रब्बे करीम, हमारी इबादतों को, रोज़ों को, नमाज़ों को, ज़कात को, दुआओं को और जो भी अमल हम आपकी रज़ा और खुशनुदी के लिए कर रहे हैं, उसे कबूल फरमाइएगा। हमारी प्यारी आपा डॉक्टर समिया राहील काज़ी साहिबा और इस क्लास के तमाम मुंतज़मीन के लिए मैं खुसूसी दुआ करती हूँ। उन्होंने ये जो एहतमाम किया है, ये बहुत अल्लाह ताला उनको इसका अज्र अज़ीम दे। इन तमाम काविशों को कबूल फरमाएँ अल्लाह पाक आप, और आप इन सब से राज़ी हो जाएँ। ये हम सब के लिए बहुत बड़ा वसीला है। जो भी इस वक़्त हाज़रीन महफ़िल हैं और जो इस वक़्त हमारे साथ नहीं हैं, उनकी हर दुआ, हर इल्तिजा, जो कुछ उनके दिलों में है, अल्लाह पाक उनकी हर ख़्वाहिश, हर अर्ज़ी पे आप कुन कह दें या अल्लाह, प्लीज़ आप कुन कह दें। आपकी रहमत बहुत बड़ी है और आपकी रहमत के इस ठाठे मारते समंदर के आगे हमारी ये दुआएँ, इल्तिजाएँ बहुत छोटी हैं। बस आप इन पे आज खून की मोहर लगा दें अल्लाह पाक, प्लीज़। जिन-जिन के दिल से जो भी दुआएँ निकल रही हैं, उसे कबूल व मंज़ूर फरमा लें। हमें बार-बार अपने घर की ज़ियारत और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे हाज़िरी की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। या रब्बी, आप हमें ऐसा बना दें, जैसा आप चाहते हैं। हमारे दिलों को और हमारे नफ्स के मैल-कुचैल को धोकर पाक कर दें और हमें हमेशा रहने वाली जन्नतुल फ़िरदौस अता कर दें। मेरे इस यकीन का आज भरम रखने अल्लाह पाक, जो मैंने इस यकीन के साथ दुआ शुरू की, अल्लाह ताला उसके अलावा मैं आपसे कुछ ख़ास-ख़ास नाम लेके दुआ करना चाहूँगी। हमारी फ़रिया इदरीस हैं, उनके मरहूम वालिद इदरीस मलिक साहब और उनके अभी हाल ही में चचा जान का इंतकाल हुआ है, मलिक यूसुफ साहब, उनको अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके दर्जात बुलंद करें। हमारी क्लास की हैं मेंबर सना एजाज़, उनकी वालिदा किश्वर आंटी को अल्लाह ताला सेहत अता फ़रमाए। शगुफ्ता साहिबा के पोते मुस्तफ़ा और फ़हमीदा साहिबा की बेटी अर्जुमन को सेहत कामिला व आजिला अता फ़रमाए। और एक हमारी छोटी-सी गुड़िया जिसके लिए हम रोज़ दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उसका जो भी स्पीच का प्रॉब्लम है, डिले है, उसको दूर फ़रमाए और उसकी ज़ुबान में, उसकी स्पीच में रवानी अता फ़रमाए। हमारे जो मरहूम अरशद शरीफ भाई हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और जन्नत में उन्हें बेहतरीन मकाम अता फ़रमाए। और हमारी प्यारी जवेरिया को, उसके दिल को सुकून अता फ़रमाए, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दें और अब उसकी ज़िंदगी में कोई भी दुःख ना आए। इरम बुख़ारी साहिबा की मग़फ़िरत फ़रमा दें अल्लाह पाक। दुर्दाना खाला जान को सेहत अता फ़रमाएँ। अब्दुल रकीब खाला की, जो उन्होंने कल बताया था कि उनकी आपा जान बीमार हैं, उनको अल्लाह पाक मुकम्मल शिफ़ा याफ़ फ़रमाएँ। हमारी आपा जान की नवासे, नवासी और पोते को मुकम्मल सेहत अता फ़रमाएँ। हमारी जो लोग क्लास के फैमिली मेंबर्स दुनिया से जा चुके हैं, कारिया शबनम साहिबा के मरहूम चचा जान, माहा अनवर साहिबा, ज़िल हुमा साहिबा, उरूज साहिबा और उनके शौहर सुमेर, इरम बाजी के बेटे शारिक और गुलफरीन बाजी के शौहर, अल्लाह पाक इन सब की मग़फ़िरत फ़रमाएँ, इन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला तरीन मकाम अता फ़रमाएँ, इनके लिए वहाँ पर इनके दर्जात बुलंद करें और इनके घर वालों को सब्र दें, उनके दिलों को सुकून दें और अपनी रज़ा पे राज़ी फ़रमाएँ। अल्लाह पाक, जिस तरह आपने हम सब पे अपना फ़ज़्ल व करम बनाए रखा है, आपने हमें इस किताब के साथ जोड़े रखा है, अपने दीन के रास्ते पे इसी तरीके से इस्तिक़ामत अता फ़रमाएँ। हमें आपकी रज़ा के मुताबिक चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ अल्लाह पाक।
اور ہم اسی طریقے سے آپ کی رحمتوں کی اور لطف و کرم کی بارش سے مستفید ہوتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسا بنا دیں کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں اللہ تعالیٰ۔ اور جیسے ابھی ہم نے پڑھا بھی، قیامت کے روز جب جنت کے منتظمین ان گروہوں کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دیں گے اور ان کا استقبال کریں گے، یا اللہ آپ ہم سب کو اس میں شامل فرمائیے گا، ہم سب کو اس میں شامل فرمائیے گا۔ اللہ پاک ہماری دعاؤں کو سن لیں یا رب، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر افشاں، اللہ تعالیٰ بس آپ کی اور نادیہ کی اور شبنم کی اتنی ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں نا میوزیکل آوازیں، میں سب کو کہتی ہوں کہ میں نے کہا ہماری ساری اینکرز ماشاءاللہ، فریحہ، نادیہ، یہاں پر جتنی بھی ہمارے پاس آتی ہیں، فہمیدہ، سب کی نا آوازیں بہت پیاری ہیں۔ اللہ نے شاید اسی لیے وہ مائک کے لیے جو فٹ آواز ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ ہم نے ایک رات یہ سوچا اور اللہ نے اس میں اتنی برکت دی ہے، اس رات کے اس سوچنے میں میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اب ارحم بیٹی کو بھی بہت زیادہ اس کی جزا دے۔ وہ روزانہ ہمارے لیے بہت محنت کے ساتھ یہ لنک بناتی ہے، سب کچھ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی راضی ہو جائے، سائرہ سے بھی راضی ہو جائے۔ اس نے فوری آفر کر دی ہمیں لنک کی، زوم کی، اس لیے کہ وہ کوئی اضافہ تو نہیں ہو سکا۔ وہی لوگ ہی ہیں جو گوگل میٹ پہ بھی آ رہے تھے اور اس پہ بھی آ رہے ہیں۔ مجھے اس دفعہ اس بات کا ضرور افسوس رہے گا کہ ہماری ہمیشہ حاضری بہت بڑھ جایا کرتی تھی اس میں رمضان میں، لیکن اس دفعہ بالکل بھی نہیں بڑھی۔ 27ویں تاریخ کو انشاءاللہ میں ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہم انشاءاللہ 11 بجے کلاس شروع کریں گے۔ ویسے تو ہم روزانہ 10:30 شروع کرتے ہیں نا، لیکن 27ویں کی رات چونکہ ذرا یہاں پر شب بیداری ہے ہماری، اور ویسے بھی تاک رات اور ذرا زیادہ متبرک رات ہیں، تاک راتوں میں بھی اس کے متعلق زیادہ احادیث ہیں کہ شاید یہی شب قدر ہے، تو اس لیے 27ویں کی رات شب بیداری بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آپ بھی ہمارے ساتھ جب تک کوئی وہ جاگ سکتا ہے تو ضرور جاگ لے، اور ہم بھی اپنی مسجد میں انشاءاللہ، شبنم اور میں انشاءاللہ ہم لوگ اپنی مسجد میں ہوں گے، تو ہماری ختم قرآن کی تقریب بھی ہے، اور پھر انشاءاللہ ادھر سے ہی ہم کلاس بھی جوائن کریں گے اور دعا بھی ادھر سے ہی کریں گے انشاءاللہ۔ سمیہ آپا السلام علیکم، ایک کویسچن کر لوں آپ سے؟ سو سوری جی ضرور آخر میں آ ضرور گئے۔ ایک تو ضرور۔ میں اسپیشل تھینکس کرنا چاہتی ہوں سب کو، اور ایک تو ہمیں آج پتہ چل گیا کہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس والا بندہ بھی تھا ہمارے ساتھ جو ہے ہی نہیں، اور ہم اس کو سمجھ رہے تھے کہ وہ آج کلاس کریں گے، تو وہ ہمیں آج انکشاف ہوا ہے۔ لیکن نادیہ کا بہت تھینک یو، ان کو ریکویسٹ ہم نے کی تھی تو شی کیم، اینڈ obviously افشا نے اتنی پیاری دعا کرائی ہے۔ میں نے صرف یہ پوچھنا سمیہ آپا کہ یہ ہم نے سورہ مومن پڑھی ہے نا، تو اپنے جو جی ہم یہ سورہ مومن ہی ہے، لیکن جو ایک قرآن میں نے ادھر سے لیا نا مدینہ سے، اس میں وہاں اس سورہ میں غافر لکھا ہوا ہے۔ ہاں، تو اس کے 2 نام ہیں نا، مختلف صورتوں اوکے۔ کے نا، یعنی ایک اس کا سورہ غافر بھی ہے، اور دیکھیں دوسرا حمیم سجدہ ہے نا، اس میں سورہ فصلت لکھا ہوگا۔ جی جی، وہی میں کنفیوز ہو رہی تھی ہاں دیکھ کر کہ ہاں، وہ سورہ فصلت لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے جو ایک ہی مختلف ٹیکسٹ۔ قرأتیں ہیں نا، یہ ایک ہی وہ ہیں، ان کے نام مختلف ہیں کچھ صورتوں کے۔ سو یہ کس جیسے بنیاد پہ مختلف؟ سورہ بنی اسرائیل ہے نا، ان میں آپ والے اس قرآن میں اس کو سورہ اسرا لکھا ہوگا۔
ओके सो ये हाँ इसकी वैसे मैंने देखा था इसमें गाफिर का वर्ड भी आया है ना सूरह में, जी तो जी, मतलब ये बस वो आपको यही तो बता रही हूँ कि अहादीस में ना इनकी सूरतों के यानी ये जो मुख्तलिफ नाम है तो इनमें थोड़ा सा यानी इख्तलाफ है। जैसे मुख्तलिफ जो किरातें हैं, 7 किरातें हैं ना। हुजूर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में 7 किरातों पर कुरान, जैसे मुख्तलिफ लोग हैं ना, मसलन बांग्लादेश आप चले जाएं तो वो जीम को जे बोलते हैं, जे को जीम बोलते हैं। इधर मिस्र चले जाए ना, वो जीम को गाफ बोलते हैं। तो ये मुख्तलिफ जबानों के जो लोग होते हैं उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें भी थोड़ा सा इख्तलाफ होता है, और इसमें भी इख्तलाफ होता है, सूरतों के नाम में भी थोड़ा इख्तलाफ है। ओके लेकिन बस मैं ये टेक्स्ट में कोई इख्तलाफ नहीं है। टेक्स्ट टेक्स्ट तो एक ही है। जबर जेर में भी इख्तलाफ नहीं है। ओके राइट। और एक और बस क्वेश्चन ये था कि जो 27वीं रमजान वाली है ये इसमें मतलब ये मुझे ये था कि ये ऑथेंटिक नहीं है, मतलब आप कह रही हैं कि हदीस है जिसमें 27 का ज्यादा। हादीस है जी जी। ओके यानी उसमें यानी बताया नहीं गया, डेफिनेट कोई भी रात नहीं बताई गई कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतनी कीमती रात है कि आप इसको इन 30 दिनों में शुमार करें और इसको तलाश करें। इन 30 दिनों में कोई भी दिन होगा, लेकिन फिर आखिर में कहा कि ताक रातें, और फिर ताक रातों में भी 27वीं की रात के ऊपर ज्यादा एम्फेसाइज किया गया है। लेकिन यानी डेफिनेट बिल्कुल भी नहीं है। कोई कहता है कि आखिरी रात है, जब मजदूर को मजदूरी मिलती है तो आखिरी रात जो है वो लैलतुल कदर होती है। कोई कहते हैं पहली रात जो आ जाती है तो वो लैलतुल कदर होती है। कोई भी रात हो सकती है, वो डेफिनेट कोई भी नहीं बताई गई। लेकिन 27वीं के ऊपर यानी ज्यादा वो अहादीस हैं हमारे पास, तो इसलिए ज्यादा लोग कहते हैं कि 27वीं की रात जो है वो जरा ज्यादा बरकत वाली है। और एक जगह कहीं पे मैंने सुना था समियापा कि वो उसमें एक था कि शायद बदल बदल के भी हो सकती हैं। इज दैट बदल पॉसिबल बदल कि के भी कभी? हो सकते हैं जी। इसीलिए तो कह रही हूँ कि एग्जैक्ट डेट है ही नहीं, 29 दिनों में कोई भी रात हो सकती है। ओके थैंक यू। हाँ हाँ जी, ठीक है इंशाल्लाह। और ईद के लिए भी आप लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी, और एक एक छोटा छोटा सा 30-30 सेकंड का कोई क्लिप भी बना दें फलस्तीन के स्कार्फ के साथ, अगर आप लोगों के लिए मुमकिन है तो ये हमारे लिए बड़ा अच्छा वो हो जाएगा कि हम अपनी ईद जो है वो उनके साथ मना लें। ठीक है इंशाल्लाह। चले इंशाल्लाह कल मिलेंगे फिर 10:30 बजे। और इंशाल्लाह। कल जिसकी वो है ड्यूटी है तो अभी से अरहम जरा बता दो।